آج پروونشل بار کونسل کے ممبران آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. میرے قوتوں کو ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور عوام کو بھی اپنی جو اس پروونس کے ساتھ عدلیہ کے اندر جو مساوات کی جا رہی ہے اس کے متعلق بات کر سکیں. میں فیڈرل لا منسٹر، پروونشل لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور پروونشل ممبر جوڈیشل کمیشن. تو جوڈیشل کمیشن کے رولز کے مطابق اکثریتی فیصلے ہوتے ہیں. تو اس 19ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ لایا گیا اس کے ذریعے یہ سارے فیصلے ان کے حق میں اکثریتی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. اور اس 19ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن میں جوڈیشری کی اکثریت قائم کی، جس سے جوڈیشل کمیشن آئینی ادارہ ہونے کے بجائے ججز کلب بن گئی، جہاں پر فیصلے میرٹ، آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے پہلے سے موجود ججمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں. بار کونسل، صوبہ بھر کے بار ایسوسیشنز اور پوری وکلاء برادری کی جانب سے میں بحیثیت ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان احمد فاروق خٹک کہ وکلاء کے ڈیمانڈ پہ کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم کی گئی، جس میں ججز کی ایلیویشن کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. حکومت کی بے بسی اور دغلا پن واضح ہے اور سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بے نقاب کیا کہ وہ آئین کے تابع نہیں بلکہ اپنے خواہشات، اپنے سیاسی نظریات کے تابع ہیں، جس سے صاف واضح ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس آئینی اجلاس نہ تھا بلکہ فکس میچ تھا. آئین میں مزید ترامیم کر کے 19ویں ترامیم کے شکل میں ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن کے اندر بڑھائی گئی، جس سے توازن سہولت جو سے کہا جاتا ہے وہ ان بیلنس ہوا. اس وقت 2/3 اکثریت ججز کی ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن میں، اور یہ آئینی ادارہ ہونے کے بجائے ججز کلب بن گئی ہے، جہاں پر فیصلے میرٹ، آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے پہلے سے موجود ججمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں، جس سے آئین کو پامال کیا جاتا ہے اور ملک میں جوڈیشل مارشل لا کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے. بلکہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن سیاسی جماعتوں کی طرح ممبران جوڈیشل کمیشن سے اپنے نامزد کردہ ججز کے لیے ووٹ مانگتا رہتا ہے، ذاتی و سرکاری مقدمات کی بنیاد پر بلیک میل کرتا رہتا ہے اور من پسند بینچ کے ذریعے حکومت کے خلاف فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، جس سے ملک میں سیاسی افراتفری، اقتصادی اور اخلاقی افراتفری کی فضا پیدا کی جاتی ہے، جس کی تازہ ترین مثال مرخہ 24 اکتوبر 2022 کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. حکومت کے 2 ممبران یعنی سابقہ وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کا اپنے پرانے مرخہ 28 جولائی 2022 کے موقف سے پیچھے ہٹنا اور سب سے جونیئر 2 ججز کے حق میں چیئرمین جوڈیشل کمیشن کے کہنے پر سپورٹ کرنا ہے. اس اجلاس سے صاف واضح ہے کہ جوڈیشل کمیشن واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. آئین پاکستان اور اصولوں پر قائم ممبران جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جناب جسٹس سردار طارق، جناب جسٹس منصور علی شاہ اور ممبر جوڈیشل کمیشن اختر حسین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا، اندرون سندھ اور سینئرٹی کی بنیاد پر اپنا موقف قائم رکھا. جوڈیشل کمیشن خیبر پختونخوا اور اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ججز کے خلاف مناسب رویہ نہیں رکھتے اور ان کو سینئرٹی کی بنیاد پر بھی نامزد نہیں کیے جاتے اور نہ ہی کوئی نمائندگی خیبر پختونخوا یا اندرون سندھ کو دی جاتی ہے. آئین پاکستان میں سپریم کورٹ سارے پاکستان کے لیے ایک ہی فیڈرل کورٹ ہے
جس میں نہ تو کسی صوبے کی بالادستی قائم کی گئی ہے اور نہ ہی کسی صوبے سے کسی جج کا نام نامزدگی میں شامل نہ کرنا متعصبانہ سوچ کی واضح دلیل ہے، اور یہی صورتحال مملکت خداداد پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اچھا نہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابقہ چیف جسٹس جناب وقار احمد سیٹھ مرحوم کو بار بار سینیارٹی کے باوجود نظر انداز کیا گیا۔ نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی پارٹیوں کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے، اور ان کو چاہیے کہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ججز تعینات ہوتے رہیں گے اور جوڈیشل کمیشن کی غیر آئینی تقرریوں سے وفاق کی سالمیت کو خطرات درپیش ہوتے رہیں گے۔ پر آج تک کوئی فیصلہ بھی نہ آ سکا، اور موجودہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کا مرخہ 28/7/2022 کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں یہ کہنا کہ روایت یہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کے 2 ججز ہوتے ہیں، جو کہ صریحاً غلط، خلاف آئین، خلاف قانون